ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے پرسکون گاؤں میں جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، ایک معمولی 12 سالہ لڑکا رہتا تھا جس کا نام میکس تھا۔ میکس نہ تو خاص طور پر کھیلنے میں ماہر تھا، نہ ہی ذہین تھا، اور نہ ہی مقبول تھا۔ وہ صرف ایک اور بچہ تھا جو اپنے اسکول میں پس منظر میں ملتا جلتا رہتا۔ لیکن یہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک دوپہر جب میکس اپنے گھر کے پیچھے موجود جنگل میں گھومنے نکلا تو اس نے ایک عجیب پتھر دیکھا۔ یہ وہ پتھر نہیں تھا جو اس نے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ یہ ایک عجیب چمکدار روشنی سے چمک رہا تھا، جیسے اس میں کوئی زندگی ہو۔ تجسس سے بھر کر میکس نے اسے اٹھایا، اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے اسے چھوا، ایک توانائی کا جھرمٹ اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ میکس نے چوٹ کی حالت میں وہ پتھر گرا دیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچ پاتا اس نے عجیب محسوس کیا۔ اس کا جسم مختلف تھا، وہ زیادہ طاقتور، تیز تر ہو چکا تھا۔ اس کے حواس تیز ہو چکے تھے، جیسے کہ وہ ہوا کی سرسراہٹ سن رہا ہو، درختوں کے پتوں کی پوری تفصیل دیکھ سکتا تھا، اور یہاں تک کہ زمین کی دھڑکن بھی محسوس کر سکتا تھا۔ میکس تیزی سے گھر واپس دوڑ گیا۔ ابھی وہ عجیب توانائی اپنے جسم میں محسوس کر رہا تھا جب وہ اپنے بستر پر بیٹھا اور جو کچھ ابھی ہوا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ حیرت انگیز بدل آ چکا ہے۔ اب وہ سپر پاورز رکھتا ہے۔ شروع میں میکس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کی نئی صلاحیتوں کا کیا کرے۔ وہ حیرت انگیز رفتار سے دوڑ سکتا تھا، عمارتوں کے اوپر چھلانگ لگا سکتا تھا، اور ایسے اشیاء اٹھا سکتا تھا جو اس نے کئی گنا زیادہ وزنی تھی اور اس نے کبھی اٹھائی نہ ہو۔ اس کی سماعت اتنی تیز تھی کہ وہ دور دور سے ہونے والی باتوں کو سن سکتا، اور اس کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ آسمان سے گرنے والے ہر ایک قطرہ بارش کو دیکھ سکتا تھا۔ لیکن بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آئی۔ میکس نے جلد ہی دریافت کیا کہ وہ عجیب پتھر نہ صرف اسے یہ طاقتیں دے چکا تھا، بلکہ اس نے کچھ سیاہ بھی بیدار کر دیا تھا۔ ایک سایہ دار شخصیت اس کے خوابوں میں ظاہر ہونے لگی، ایک پر اسرار ولن جو اس پتھر کو اپنے برے مقاصد کے لیے چاہتا تھا۔ اس ولن کو شیڈو کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ میکس کی طاقتیں حاصل کرنے اور دنیا پر حکمرانی کا خواہش مند تھا۔ میکس نے سمجھا کہ وہ اس خطرے کا سامنا اکیلے نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی طاقتوں کو مضبوط کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ پتھر کے ماخذ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے خفیہ طور پر روزانہ اپنی طاقتوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے بہترین دوست لوسی، جو کہ ایک ٹیکنالوجی ماہر تھی، اس کی مدد سے میکس نے دریافت کیا کہ یہ پتھر ایک قدیم تہذیب کا قیمتی اثاثہ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک نگہبان کو منتخب کرتا ہے، ایک ایسے شخص کو جو دل کی صفائی کے ساتھ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے مقدر ہوا تھا۔ دن مہینوں میں بدل گئے اور میکس اپنی طاقتوں کو قابو کرنے میں زیادہ طاقتور اور مضبوط محسوس کرنے لگا اور ماہر ہو گیا تھا۔ لیکن شیڈو ہمیشہ ایک قدم آگے تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو میکس کے عزم کو آزمانے کے لیے بھیج رہا تھا۔ آخر لڑائی ایک طوفانی رات ہوئی جب شیڈو نے پورے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ اب جب کہ میکس اپنی طاقتوں پر مکمل قابو پا چکا تھا، وہ بچاؤ کے لیے دوڑ پڑا۔ لوسی اس کے ساتھ تھی، اور اس نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تاکہ وہ ولن کو شکست دے سکیں۔ لڑائی سخت تھی، اور میکس نے اپنی رفتار، طاقت اور ذہانت کا استعمال کر کے شیڈو کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن جب ایسا لگا کہ ولن اسے شکست دے دے گا تو میکس نے پتھر میں چھپی اصل طاقت کو دریافت کیا۔ یہ صرف طاقت کے بارے میں نہیں تھا، یہ دل کی بات تھی۔ میکس نے اپنے خاندان، دوستوں اور گاؤں سے محبت کی طاقت کو استعمال کیا اور پتھر کی آخری پوشیدہ طاقت کو بیدار کیا۔ ایک روشنی کے دھماکے کے ساتھ وہ شیڈو کو شکست دے کر دنیا کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میکس واپس اپنی زندگی میں ایک معمولی 12 سالہ لڑکے کے طور پر لوٹ آیا، لیکن اب وہ صرف ایک معمولی
بچہ نہیں تھا، وہ ایک ہیرو بن چکا تھا، اور اسے یہ یقین تھا کہ جب تک اس کے پاس یہ پتھر ہے وہ ہمیشہ اپنے پیاروں کو تاریخی کی قوتوں سے بچانے کے لیے تیار رہے گا۔ اور اس طرح میکس کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، اور وہ صرف ایک لڑکا نہیں جس کے پاس سپر پاورز تھیں، وہ ایک نگہبان ہے جو ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔